عزیزان گرامی، آج یکم محرم الحرام شریف ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا دن ہے۔ تمام دوستوں کو ہمارے سال کی پہلا دن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو عالم اسلام کے لیے خیر و عافیت کا والا بنائے، رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے اور اللہ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کا دن یکم محرم الحرام شریف، اس ماہ مبارک کو آپ جانتے ہیں کہ نسبت تو آل نبی سے ہے کہ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شیر خوار بچوں تک دین اسلام کی سربلندی اور اپنے نانا کی خوشی اور اپنے رب کی رضا اور اس امت کے بھلے کے لیے اپنا پورا کنبہ قربان کر کے نانا کی امت کو یہ پیغام دیا کہ حسین نے یہ دکھایا ہے کہ بے شک کنبہ لٹتا ہے تو لٹ جائے، گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، لیکن نانے کے دین پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جب یزید نے حملے کیے اسلام پر اور میرے کریم آقا کے دین کو اپنی مرضی کا دین بنانا چاہا اور اس نے شراب، جوا، ان چیزوں کو حلال قرار دیا اور بہنوں سے شادیاں حلال کی، اس نے مسجد نبی کے اندر جہاں میرے نبی امامت فرمایا کرتے تھے اس بدبخت نے گھوڑے باندھے اور مدینہ منورہ میں اس نے 3 دن کے لیے اپنی فوج کو حکم دیا کہ میں مدینے کی عورتوں کو تم پر حلال کرتا ہوں اور تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ 1000 ولد و زنا بچہ پیدا کیا گیا۔ اس کے فوجیوں نے، اس لعین نے، اس مردود نے جب دین مصطفیٰ کو بگاڑنے کی کوشش کی، جب دین اسلام پر حملے کیے، جب دین مصطفی کی بقا کو خطرہ لاحق ہوا تو حسین ابن علی مدینے سے اٹھے اور کربلا کے میدان تک پہنچے اور 30,000 فوج کے سامنے نہتی آل نبی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اس بات پر کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ انہوں نے کہا کہ حسین سر تو دے سکتا ہے، جان لٹا سکتا ہے، شیر خوار بچوں کا خون ہاتھوں میں اٹھا سکتا ہے، اکبر کی جوانی کو زمین پر تڑپتا دیکھ سکتا ہے، عباس کے بازو کٹتے دیکھ سکتا ہے، اور محمد کی لاشیں دیکھ سکتا ہے، قاسم کی جوانی کا لاشا اٹھا سکتا ہے، مگر سردار نداد دست در دست یزید حسین سب کچھ لٹا سکتا ہے، مگر میرے نانا کے دین کے دشمن یزید کے ہاتھ میں کبھی حسین اپنا ہاتھ دے کر کائنات کو یہ نہیں بتا سکتا کہ حسین نے یزید کی بیعت کی اور دین اسلام کے دشمن کے آگے حسین نے سر جھکایا۔ فرمایا نانا یہ فاطمہ کے لال کا سر ہے، یہ علی کے بیٹے کا سر ہے، یہ رسول اللہ کے نواسے کا سر ہے، حسین ابن علی کا سر ہے، کٹ تو جائے گا، یزید کے آگے جھک نہیں سکتا، یزید کے آگے جھک نہیں سکتا، کٹ جائے گا، جھکے گا نہیں۔ اور پھر کائنات نے دیکھا کہ جو کٹا وہی بچا، جو کٹا وہی بچا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ایک کربلا کے بعد۔ ہاں، حسین نہیں مرا، یزید مر گیا، وہ فاتح ہو کر نامراد و ناکام رہا،
اور حسین اپنا کنبہ لٹا کر قیامت تک زندہ ہو گیا. بولیے نا، حسین قیامت تک زندہ ہو گیا. اور یہ بات عرصہ دراز کے بعد، جیسا کہ 1930 یا 35 کے دوران عراق کے اندر 2 صحابہ کی مزاروں کو کھولا گیا، 2 صحابہ اکرام کے مزارات کو، اور ان صحابہ اکرام نے خود شاہ ایران کے خواب میں جا کر فرمایا کہ ہماری قبروں میں پانی بھر رہا ہے، ہمیں یہاں سے نکال کر کسی اور جگہ دفن کیا جائے. یہ 1 صدی پہلے کی بات ہے، یہ 2020 چل رہا ہے، تقریباً 90 سال پرانی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 90 سال. اور شاہ ایران نے جب ان قبروں کو کھولا تو دنیا کا اخبار نبی، صحافی اور میڈیا، اس وقت ویڈیوز کیمرے بھی آ چکے تھے، وہاں پر جمع ہوئے اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی، اور پھر وہ ویڈیو سینما گھروں میں دکھائی گئی. یہ جب 1400 سال بعد 1400 سال بعد ان صحابہ اکرام کے مزار کو کھولا گیا تو وہ کسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، جہاں ان کو زخم آیا تھا، ابھی تک وہاں سے خون رس رہا تھا. اور دیکھنے والوں نے کہا کہ ہم زندہ لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکے. ان صحابہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس طرح ان میں نور کی لاٹیں نکل رہی تھیں، اتنا تاب تھا، اتنا جلوہ تھا کہ زندہ لوگ ان کے چہرے پر نظریں نہ ٹکا سکے، اور جسم پورا صحیح و سلامت. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب شہید اٹھے گا، جہاں اس کو زخم لگا ہوگا، جس زخم سے وہ شہید ہوا ہوگا، حضور نے فرمایا اسی طرح اس جگہ سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اس کے خون کی اتنی خوشبو ہوگی کہ پورا عالم محشر پریشان ہو جائے گا. یا اللہ، اتنی پیاری خوشبو تو آج تک ہم نے نہ سونگھی. اور یعنی شہید جس حالت میں شہادت پائے گا، اسی حالت میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں جائے گا. سمجھ آئی میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ شہید جس حالت میں شہادت پائے گا، اسی حالت میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کو پیش ہوگا. شہید جس حالت میں، سمجھنا ذرا، شہید جس حالت میں شہادت پائے گا، اسی حالت میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں جائے گا. تو پتا چلا کہ حسین نے شہادت پائی سجدے میں. نہیں سمجھے؟ حسین نے شہادت پائی سجدے میں. حسین آج تک سجدے میں ہے. بولو تو صحیح نا یار. لوگ سجدہ کر کے سر اٹھا لیتے ہیں، حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ آج تک حسین سجدے میں ہے. بولو نا، آج تک حسین، اچھی دے بولو، آج تک میرا حسین سجدے میں ہے. اور حسین نواسہ رسول بھی ہے، حسین جگر بطول بھی ہے، حسین علی کا خون بھی ہے، حسین صحابی رسول بھی ہے. اچھی بولو، حسین صحابی، اچھی بولو. ہاں، حسین صرف جنتی نہیں، ہاں حسین صرف جنتی نہیں، جنتیوں کا سردار ہے. اچھی بولو، حسین جنتیوں کا سردار ہے. حسین بادشاہ ہے جنت کے نوجوانوں کا. حسین بادشاہ. آج سب کو ادھر بٹھائیں، آ جائیں سے، بسم اللہ سیکھ لیں. حسین جنتیوں کا سردار ہے، اور حسین صرف جنتی نہیں، جنت کا بادشاہ ہے. اچھی بولو. جب دیکھتے ہیں نا تو خدا کی قسم سرداریاں ملی ہی نبی کے گھرانے کو ہے. اچھی بولو. باپ ہے تو ولیوں کا امام، بیٹے ہیں تو جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ماں ہے تو جنت کی عورتوں کی سردار، اور نانا ہے تو ہر زمانے کے، ہر جہان کے، ہر زمانے کا سلطان. بتائیے نا. اب میں عرض کر رہا تھا حسین صحابی رسول بھی ہے.